اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دنیا کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ نیٹو میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے تمام ممالک شامل ہیں۔ کچھ سال پہلے امریکہ نے جاپان پر نیوکلیر بم گرائے تھے اور وہاں پر لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کیا یہ ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تیسری عالمی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس میں دنیا کی بڑی طاقتیں اور ان کے اتحادی شامل ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 تک ہوئی اور دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 تک ہوئی۔ ان دونوں جنگوں میں کئی ممالک نے حصہ لیا اور دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہیں؟ تیسری عالمی جنگ کے خدشے کی کئی وجوہات ہیں۔ آئیں کچھ اہم وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اسرائیل ہوگا، کیونکہ وہ مسلم کنٹریز پر حملے کر رہا ہے اور وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اب ایران نے حال ہی میں اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے ہیں اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے پوری دنیا میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی، امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک کے درمیان سیاسی اور فوجی کشیدگی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر خطے میں موجود وسائل اور طاقت پر قابو پانے کے حوالے سے۔ دنیا کے کئی ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ملک نے ان ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ممالک کے درمیان سائبر حملوں کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اگر کسی ملک کا اہم نظام جیسے کہ بجلی، بینکنگ یا فوجی نظام سائبر حملے کا شکار ہو جائے تو یہ اصل جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ وسائل پر جھگڑے، پانی، تیل اور خوراک جیسے وسائل پر قابو پانے کے لیے ممالک کے درمیان جنگیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دنیا کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ نیٹو میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے تمام ممالک شامل ہیں۔ ان کا معاہدہ ہے کہ اگر کسی رکن پر حملہ ہوا تو سب ان کی مدد کریں گے۔ روس اور روس کے اتحادی ممالک جیسے کہ ایران اور شمالی کوریا بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چین اور اتحادی چین کے ایشیا میں کئی اتحادی ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر نیٹو کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ صرف روایتی ہتھیاروں تک محدود نہیں ہوگی۔ اگر جوہری ہتھیار استعمال کیے گئے تو یہ تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے امریکہ نے جاپان پر نیوکلیر بم گرائے تھے اور وہاں پر لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، اور آج بھی لوگوں کے دل میں اس واقعہ کا ڈر موجود ہے۔ سائبر جنگ میں ممالک ایک دوسرے کے اہم سسٹم جیسے بجلی کے نظام، بینکنگ سسٹم اور فوجی نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے لیے سائبر حملے کر سکتے ہیں۔ ڈرون اور AI جنگ۔ آج کل ڈرونز اور مصنوعی ذہانت AI کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے ذریعے خود کار حملے کیے جا سکتے ہیں جو زیادہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کے اثرات بہت شدید ہو سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے۔ عام شہری علاقے بھی نشانہ بن سکتے ہیں جس سے جانی نقصان اور بے گھری میں اضافہ ہوگا۔ ماحولیاتی تباہی، جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے ماحولیات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور تابکاری اثرات طویل عرصے تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ معاشی بحران۔ عالمی سطح پر معیشت شدید متاثر ہوگی جس سے غریبی، مہنگائی اور وسائل کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سفارتکاری ممالک کے درمیان بات چیت اور امن مذاکرات بہت اہم ہیں تاکہ تنازعات کو جنگ میں تبدیل ہونے سے روکا جا سکے۔ معاہدے اور تعاون۔ بین الاقوامی معاہدے جیسے کہ جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے دنیا کو امن کی طرف بڑھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ عوام میں جنگ کے اثرات سے متعلق آگاہی بہت اہم ہے۔ جب لوگ جنگ کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو حکومتیں بھی احتیاط برتیں گی۔ دوستو، یہ تھا تیسری عالمی جنگ کا ایک جائزہ۔ یہ ایک خوفناک امکان ہے، لیکن عالمی برادری کی کوششیں امن کو برقرار رکھنے کے لیے جاری ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دنیا امن کی راہ پر چلے اور ایسے کسی بڑے تنازع سے بچ سکے
اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔